بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تم نے میرے ریوالور کے چیمبر کو بھی دیکھ لیا اور ایندھن کے کانٹے کو بھی پڑھ لیا۔ میں فلسطینی مجاہد ہوں، تم یہودی ہو کر بھی آخر میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ پارس نے پوچھا۔ تم میری داستان سننا چاہو گے یا اپنی جان بچانے کی فکر کرو گے؟ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ ہم مجاہد جانتے ہیں آنے والا کوئی بھی پل ہمارے لیے شہادت کا مرتبہ لا سکتا ہے۔ میں تمہارے متعلق ضرور جاننا چاہوں گا۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور آئندہ کبھی ملاقات ہوئی تو اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ فی الحال ایک وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم اپنے سائے کو بھی یہ نہ بتانا کہ میں جان بوجھ کر تمہارا شکار بنا ہوا تھا اور میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ ہاں میں سمجھتا ہوں اگر پولیس والے یا انٹیلیجنس والے یہ سن لیں گے کہ تم نے میری مدد کی تھی تو وہ تمہیں فوراً گولی مار دیں گے۔ پارس نے کار ایک گلی میں موڑ دی، تھوڑی دور تک ڈرائیو کرتا ہوا گیا، پھر رفتار سست کرتے ہوئے بولا، اب یہاں سے نکل جاؤ، پچھلا دروازہ اچھی طرح بند کر دو۔ اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی۔ وہ فوراً باہر نکلا، پھر دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا، صرف اتنا بتا دو، کیا تم مسلمان ہو؟ پارس نے کہا، الحمدللہ، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اس گلی سے شاخ در شاخ گزرتا ہوا پھر ایک شاہراہ پر پہنچا تو پولیس کی گاڑیوں نے اسے دونوں طرف سے روک لیا۔ 4 پولیس والے بلٹ پروف لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جمال بن مصطفیٰ، خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو، ایک نوجوان کی زندگی سے نہ کھیلو، اس بار ہم تمہیں بچ کر نکلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ کار کی طرف آنے والے رک گئے۔ ایک نے ذرا جھک کر کار کے اندر دیکھتے ہوئے کہا، ارے اندر تو کوئی نہیں ہے۔ وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے پارس کے پاس آئے۔ پھر ایک نے پوچھا، جمال بن مصطفیٰ کہاں ہے؟ پارس نے سہمے ہوئے انداز میں پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ کار کی دوسری کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھنے والے سپاہی نے کہا، سر یہاں مجرم نہیں ہے، لیکن اس کا ریوالور سیٹ کی پشت سے بندھا ہوا ہے اور یہ جوان سمجھ رہا ہے کہ مجرم پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک افسر نے تیزی سے قریب آ کر پوچھا، وہ کہاں گیا؟ سیٹ کی پشت سے بندھے ہوئے ریوالور کو نکال کر پارس کے سامنے لایا گیا۔ اسے یقین دلایا گیا کہ مجرم پیچھے نہیں ہے۔ تب اس نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں کچھ تو خبر ہوگی، وہ کس طرح نکل کر گیا؟ اس نے دروازہ ضرور کھولا ہوگا۔ پارس نے کہا، اس نے مجھے ایک جگہ گاڑی روکنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دروازے کو کھولے گا اور بند کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا ہوں یا نہیں۔ اگر دیکھوں گا تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ لہٰذا میں سیدھا سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا رہا، سامنے دیکھتا رہا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بند کیا، پھر مجھے حکم دیا کہ میں گاڑی آگے بڑھا دوں۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ گاڑی سے باہر نکل کر دروازے کو بند کر رہا ہے اور کھڑکی سے اندر جھانک کر حکم دے رہا ہے۔ میں بھلا کیا کر سکتا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا ابھی تک وہ میرے پیچھے ہے۔ پارس کو پولیس اسٹیشن پہنچایا گیا، وہیں اس کے نانا اسے لینے آ گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہاں ماتمی سکوت چھایا ہوا تھا۔ گھر میں 2 لاشیں تھیں، ایک سمارتھا کی لاش اور دوسری نینسی کے ماموں کی لاش۔ وہ دونوں آپس کی دشمنی میں مارے گئے تھے اور آپس میں دشمنی کرنے والے وہیں ایک ہی گھر کے احاطے میں بیٹھ کر ماتم کر رہے تھے۔ دوسرے دن ڈان مورس کے نانا نے ٹام مورس سے کہا، میں اپنے خاندان سے دشمنی رکھنے والوں کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگوں کے لیے ہوٹل میں رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے، وہاں جاؤ اور پہلی فلائٹ سے تل ابیب چھوڑ دو۔ میں نے کل رات اپنا ایک آدمی استنبول بھیج دیا ہے، وہ ڈان کے باپ کا کاروبار سنبھال لے گا۔ تم وہاں جا کر مداخلت نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ٹام مورس اپنی بیوی اور بھائی سیم مورس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ بری طرح بازی ہار چکا تھا۔ بازی جیت لینے کے لیے جس بیٹی کا سہارا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ڈان مورس کے نانا بہت بڑی سٹیل مل کے مالک تھے، اس مل میں ڈان کے باپ کا حصہ بھی تھا۔ اب تو نانا کی طرف سے بھی اسے حصہ ملنے والا تھا۔ شرط یہی تھی کہ نینسی سے شادی کی جائے۔ پارس کو شادیاں کرنے سے دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ سمارتھا سے شادی کرے، وہ مر جائے تو نینسی کو اپنا لے، نینسی کے بعد پھر کسی اور کی باری آئے،
وہ تو وہاں کے تمام اعلیٰ عہدیداروں اور ذمہ دار افسروں کی نیندیں اڑانے آیا تھا اور اس کے لیے تدبیریں سوچ رہا تھا کہ ایسے افراد تک کس طرح پہنچنا چاہیے۔ ڈان کے نانا تک پہنچنے کے بعد دشمنوں تک پہنچنا قدرے آسان ہو گیا تھا۔ ان کے سٹیل مل سے فوجی افسران کا تعلق تھا۔ اس مل میں جدید رائفلوں کی نالیں اور دستے کا اندرونی ڈھانچہ تیار ہوتا تھا، پھر اس رائفل کے اندرونی ڈھانچے کو اسلحہ ساز فیکٹری میں بھیجا جاتا تھا۔ پارس نے نانا سے کہا، میں سٹیل مل دیکھنا چاہتا ہوں اور وہاں کے کاروبار کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس کے نانا نے خوش ہو کر کہا، میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ تم وہاں کا کاروبار سمجھو گے اور کاروبار سنبھالو گے، مجھے بڑھاپے میں آرام کرنے کا موقع دو گے۔ جب وہ سٹیل مل پہنچا تو نینسی وہاں موجود تھی۔ مسکرا کر بولی، میں نے بھی کچھ کاروبار سیکھا ہے اور کچھ تمہارے ساتھ گھوم پھر کر سیکھ لوں گی۔ پارس نے کہا، ہاں، کاروبار میں عورت ساتھ ہو تو یہاں بھی گھر جیسا دستور ہونا چاہیے، یعنی مل کے اندرونی معاملات کو تم سنبھالو، بیرونی معاملات سے میں نمٹ لیا کروں گا۔ وہ قریب آ کر بولی، معاملات اندرونی ہوں یا بیرونی، نانا جان کا خیال ہے ہم دونوں کو ہر جگہ ساتھ رہنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنے سائے کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ جب وہ دھوپ میں پیچھا کرتا ہے تو میں سائے میں آ جاتا ہوں، روشنی میں پیچھا کرتا ہے تو میں لائٹ آف کر دیتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہم دونوں ارب پتی نانا کے نواسے اور نواسی ہیں۔ میں دولت کی دھوپ میں تمہارے سائے کی طرح ہوں۔ کیا مجھ سے بچنے کے لیے مفلسی کی چھاؤں میں جانا پسند کرو گے؟ اگر تم وعدہ کرو کہ میرا پیچھا چھوڑ دو گی تو میں اپنے حصے کی دولت اور جائیداد تمہارے نام لکھ دوں گا۔ وہ ایک دم سے بے پھر کر بولی، تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ کیا میں بدصورت ہوں؟ کیا میں حسین اور سمارٹ نہیں ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی خامی یا خرابی ہے جو تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں نانا سے شکایت کروں گی۔ تعجب ہے، میں ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام لکھنا چاہتا ہوں اور تم بے عزتی محسوس کر رہی ہو۔ ایک حساس اور خوددار عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اس پر تھوک کر دولت کی بارش کرے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ تم بہت حسین ہو، بہت اچھی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ سمارتھا سے جبرن میری شادی ہوئی تھی، ورنہ میں شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ابھی میری تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے؟ ابھی میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اور تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تم سے دور رہتا ہوں۔ تمہیں اس بات کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ نینسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ چند سیکنڈ بعد آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر پھر دیکھا۔ اس کے بعد نظریں جھکاتے ہوئے بولی، تمہاری آنکھوں میں بلا کی چمک ہے، دل کھچا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر تمہیں دیکھتے ہی میرا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ کیا تم کوئی عمل کرتے ہو؟ میں کچھ نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں ایسی چمک ہے جیسی تم بیان کر رہی ہو، حالانکہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ پارس اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ شمع بینی کی مشقوں سے گزرتا رہا ہے، کھلی فضا میں مراقبے کے دوران کسی ایک نقطے کو تکتا رہا ہے۔ ایسی مشقوں سے گزرنے والوں کی آنکھیں عجب انداز میں پرکشش ہو جاتی ہیں، دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ اس نے جیب سے سیاہ اینک نکال کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا، اب مجھے دیکھو، تمہاری نظریں نہیں جھکیں گی، تمہارا دل تمہارے ہی پاس رہے گا، میری طرف نہیں آئے گا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے سیاہ گوگلز کو اس کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں خوفناک سہی، یہ کچھ کہے سنے بغیر لوٹ لیتی ہیں، اور میں لٹنا چاہتی ہوں۔ بات آگے نہیں بڑھی۔ مینیجر نے آ کر اطلاع دی، بری فوج کے میجر صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہ دونوں مل کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے اپنے دفتر میں آئے۔ وہاں میجر مل کے مینیجر وغیرہ پر گرج رہا تھا، غصہ دکھا رہا تھا۔ نینسی کو دیکھ کر ذرا نرم پڑ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میجر، اگر ہمارے آدمیوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں ان کی طرف سے معافی چاہتی ہوں۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے نینسی کہتے ہیں۔ وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ میجر نے اس کا ہاتھ مصافحے کے لیے تھام کر کہا، مجھے میجر ولبرٹ کہتے ہیں۔ سنا ہے آج کل تم فوج کا آرڈر سپلائی کرتی ہو؟ جی ہاں، یہ ڈیوٹی میں نے سنبھال لی ہے۔ اس طرح آپ جیسے قابل فخر میجر سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ان سے ملیے، یہ مسٹر ڈان مورس ہیں، میرے منگیتر بھی ہیں اور میرے بزنس پارٹنر بھی۔ میجر ولبرٹ نے ذرا ناگواری سے پارس کو دیکھا، کیونکہ رسماً اسے ہاتھ ملانے کے لیے اسے نینسی کا ہاتھ چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اس نے پارس سے ہاتھ ملایا، پھر کہا، میں مال دیکھنا چاہتا ہوں،
میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نینسی نے کہا، آئیے تشریف لائیے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی مل کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی ایک بہت بڑے سٹور روم میں آئی، جہاں فوج کے آرڈر کے مطابق مال تیار رکھا گیا تھا۔ میجر نے ایک رائفل اور ایک سٹین گن کے آہنی ڈھانچے کو دیکھا۔ یہ رائفلیں اور سٹین گنیں اسلحہ ساز فیکٹری میں جا کر مکمل ہوتی تھیں۔ وہ سٹین گنوں اور رائفلوں کو کم دیکھ رہا تھا، نینسی کو زیادہ تک رہا تھا۔ پھر اس نے معنی خیز انداز میں کہا، بہت خوبصورت ہے۔ نینسی نے چونک کر کہا، جی ہاں، ہم بڑی خوبصورتی سے مال تیار کرتے ہیں۔ مس نینسی، یہ تمہاری ڈیلنگ کا شعبہ ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کریں؟ نینسی کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن وہ کاروباری ذہن رکھتی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، مسٹر ڈان مورس کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے مشوروں سے کام کرتے ہیں۔ پارس نے کہا، نینسی کیا فرق پڑتا ہے، مجھے دفتر میں ذرا کام بھی ہے، تم میجر صاحب سے باتیں کر کے وہاں چلی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ پارس سٹور روم سے باہر چلا آیا، دفتر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس دفتر میں چاروں طرف بڑے بڑے ٹی وی سکرین تھے، میز کے پاس مختلف بٹن تھے، ہر بٹن کو آن کرنے کے بعد سٹیل مل کے مختلف حصے نظر آتے تھے جہاں مزدور کام کرتے رہتے تھے۔ اس نے دفتر کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، پھر ایک بٹن دبایا تو وہ سٹور روم نظر آنے لگا۔ نینسی اور میجر دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے آواز کے بٹن کو گھمایا۔ میجر کہہ رہا تھا، تمہارا خیال ہے میں جذباتی ہو رہا ہوں، چلو یہی صحیح، تم اتنی حسین اور پرشباب ہو کہ تمہیں دیکھ کر دل مچل جاتا ہے۔ نینسی نے کہا، پلیز میجر صاحب، آپ کاروباری باتیں ہی کریں، کاروباری بات بھی اسی انداز میں ہوگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا مال فوراً پاس ہو جائے اور اس کا بل بھی ادا کر دیا جائے تو میری بات مان لو، آج یہ مال ہماری اسلحہ ساز فیکٹری میں جائے گا، کل پورا بل ادا کر دیا جائے گا، کم از کم 5-6 لاکھ ڈالر کا بل ہوگا، یہ معمولی رقم نہیں ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ دوسرے افسر اس رقم میں سے کمیشن مانگتے ہوں گے، میں تو صرف تمہیں مانگ رہا ہوں۔ وہ منہ پھیر کر بولی، سوری میجر، میں بازاری نہیں ہوں، ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل ہی بل ادا ہو جائے، میں اس کے لیے مہینوں انتظار کر سکتی ہوں، آئیے۔ وہ سٹور روم سے باہر گئی۔ میجر سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ سٹور روم خالی ہو گیا۔ پارس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آفس کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد نینسی سرخ تمتماتا ہوا چہرہ لیے اندر آئی۔ پارس نے کہا، تم ایک اچھی بزنس مین نہیں ہو۔ وہ غصے سے بولی، یو شٹ اپ، تم کیا جانتے ہو؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم بہت ہی حسین ہو اور اتنی کشش رکھتی ہو کہ ہر شخص تمہارا مطالبہ کرے گا۔ کیا تم ہر شخص کو غصہ دکھاتی رہو گی؟ اگر کوئی تمہارا مطالبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں جبراً حاصل کر رہا ہے یا تم اس کے سامنے مجبور ہو رہی ہو۔ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ وہ ذرا نرم پڑ گئی، پھر بولی، ہاں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آ گیا تھا۔ غصہ تھوک دو، میں میجر سے بات کرتا ہوں۔ اتنے میں میجر آ گیا۔ پارس نے کہا، نینسی تم جاؤ، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میجر نے ناگواری سے کہا، اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں، جو مال تم لوگوں نے تیار کیا ہے اس پر مجھے کچھ اعتراضات ہیں، میں اس کی رپورٹ اعلیٰ افسران تک پہنچا دوں گا۔ پارس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ ناحق ناراض ہو رہے ہیں، نینسی پلیز تم جاؤ، مجھے باتیں کرنے دو۔ وہ باہر چلی گئی۔ پارس نے ایک سکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا ادھر نظر ڈالیں۔ میجر نے ادھر دیکھا، خالی سٹور روم دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے سیٹی بجانے کے انداز میں کہا، میں بھول گیا تھا کہ اس کمرے میں بیٹھ کر سٹیل مل کے ہر حصے کو دیکھا جا سکتا ہے، گویا تم نے میری باتیں سن لی تھیں۔ ہاں میں نے باتیں سن لیں اور وہ قابل قبول ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ میجر ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کافی سمجھدار ہو، بزنس کو اپنے نانا سے بھی زیادہ چمکا دو گے۔ پارس نے کاغذ اور قلم اس کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، آپ مال کی رپورٹ لکھ دیں، اسے اپنی طرف سے پاس کر دیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا تم مجھے اناڑی سمجھتے ہو؟ پہلے میرا کام ہوگا، آج رات 9 بجے نینسی کو میرے بنگلے پر لے آؤ۔ میجر صاحب وہ ضرور آئے گی، لیکن آپ کے بنگلے میں نہیں، کیونکہ آس پاس کے دوسرے بنگلوں میں دوسرے فوجی افسران رہتے ہیں اور ہم ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی رات کے وقت آپ کے بنگلے میں دیکھی جائے۔ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں نینسی پر اور ہمارے خاندان پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔
میجر نے تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد کہا، یہاں کے مضافاتی حصے میں ایک ڈاک بنگلہ ہے، نینسی وہاں آ سکتی ہے۔ کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ کوئی اس لڑکی کو آپ کے پاس نہیں دیکھے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں وہاں کوئی اسے نہیں دیکھے گا۔ میں کیسے مان لوں؟ کیا وہاں ڈاک بنگلے کا چوکیدار نہیں ہوگا؟ میں اسے شام ہی کو چھٹی دے دوں گا۔ پارس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر یہ معاملہ ڈن ہے۔ میجر نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اٹ از ڈن۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نینسی اندر آئی، پھر بولی، تم نے کیا باتیں کی ہیں؟ وہ شیطانی انداز میں مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ کر گیا ہے۔ تم چیز ہی ایسی ہو، انسان اور شیطان دونوں ہی تمہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یو شٹ اپ، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ تم ساری حسین عورتیں اپنی انسلٹ خود کرواتی ہو، ماڈل گرل بن کر اشتہاروں میں آتی ہو، کاروبار سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنے منگیتر پر نظر رکھنے کے لیے خام خواہ کاروباری معاملات میں ٹانگ اڑانے کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہو۔ دیکھو ڈان، تم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ دیکھو نینسی، تم بات بات پر غصہ دکھانے لگتی ہو۔ کبھی تو قوت برداشت سے کام لو اور اپنے سامنے والے کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم طنزیہ انداز میں سمجھاؤ گے تو میں کبھی نہیں سمجھوں گی۔ اچھا، میں بڑی شرافت سے سمجھا رہا ہوں۔ آج رات تم میرے ساتھ اس شہر کے باہر واقع ڈاک بنگلے میں چلو گی۔ وہاں میجر تمہارا منتظر رہے گا۔ وہ گھونسا دکھاتے ہوئے تیزی سے اس کے قریب آئی۔ پارس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، میں سنجیدگی سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا یہ ہاتھ میں نے پکڑا ہے، کوئی دوسرا نہیں پکڑ سکے گا۔ وہ ایک دم سے ڈھیلی پڑ گئی، مسکراتے ہوئے بولی، سچ کہہ رہے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تم اس بات کا وعدہ کرو کہ میری عزت پر آنچ نہیں آئے گی، تو پھر میں تمہارے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتی ہوں۔ آج رات 9 بجے ہم اس ڈاک بنگلے میں جائیں گے۔ میجر تمہارا منتظر رہے گا، تم اس سے باتیں کرو گی۔ اگر وہ ہاتھ پکڑنا چاہے گا تو تم شرط پیش کرو گی کہ وہ ہمارے مال کو بیسٹ کوالٹی قرار دے اور اس کی تحریری رپورٹ لکھ دے۔ اگر وہ اعتراض کرے گا تو اسے سمجھا سکتی ہو۔ یہ رپورٹ لکھنے کے بعد اسی کے پاس رہے گی، تم صبح جاتے ہوئے اس سے رپورٹ لے جاؤ گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں اتنی بے غیرت ہوں کہ صبح تک اس کے پاس کمرے میں رہوں گی؟ پہلے میری پوری بات سن لو۔ جب تک تم اس سے رپورٹ لکھواؤ گی اور دستخط کرواؤ گی، تب تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اگر پہنچنے میں ذرا دیر ہو جائے تو تم نادان بچی نہیں ہو، اسے اپنی اداؤں سے بہلائے رکھنے کی کوشش کرنا۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ تم پہنچ کر کیا کرو گے؟ اگر ہم نے وہ رپورٹ لے لی اور اس سے جھگڑا بڑھ گیا تو اس رپورٹ کو وہ منسوخ کر سکتا ہے، ہمارے مال کے خلاف دوسری رپورٹ پیش کر سکتا ہے۔ وہ دوسری رپورٹ پیش کرنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی، کیا تم اسے مار ڈالو گے؟ نینسی، جب اس نے تمہاری عزت سے کھیلنے کی بات کی تو تمہیں کتنا غصہ آیا تھا؟ میرا خیال ہے تم نے غصے میں اسے قتل کرنے کے متعلق سوچا ہوگا۔ ہاں میں نے سوچا تھا، لیکن سوچنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ فرق اس لیے ہے کہ تم عورت ہو اور کمزور ہو، جو سوچتی ہو وہ کر نہیں سکتی۔ میں مرد ہوں، تمہاری سوچی ہوئی بات کو پورا کر سکتا ہوں۔ ہمیں ایسے شیطانوں کو سزا دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اگر تم سزا نہیں دینا چاہتی اور اسے معاف کر دینا چاہتی ہو تو جاؤ، پھر صبح اس کے کمرے سے واپس آنا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میجر کو منہ توڑ جواب دو۔ لیکن ڈان، تم بہت خطرناک قدم اٹھانے والے ہو۔ اگر ہم پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ ہم کبھی نہیں پھنسیں گے۔ جیسے ہی رات کو میں کمرے میں آؤں گا تم باہر چلی جاؤ گی، باہر گاڑی موجود ہوگی، تم اس میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔ نہیں، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جو میں کہتا ہوں تم وہ کرو گی، جو تم کہو گے وہ میں کرتی رہوں گی، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اچھی بات ہے، تم ڈاک بنگلے سے گاڑی لے کر کم از کم 1 فرلانگ کے فاصلے پر جا کر انتظار کرنا، میں وہاں آ جاؤں گا۔ وہ ذرا سہمی ہوئی سی اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لیں، پھر کہنے لگی، تمہاری آنکھیں جتنی خوفناک ہیں اتنے ہی ارادے بھی خوفناک ہیں۔ مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ڈر کے ساتھ چھوڑ دو گی؟ اس نے انکار میں سر ہلایا، پھر اس کے بازو پر سر رکھ کر بولی، میں تم سے ڈرتے ڈرتے مر جاؤں گی، مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ رات کے 8 بجے تیار ہو کر نکلے۔ نانا نے خوش ہو کر کہا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آج تک میں نے اربوں ڈالر کمائے، لیکن اولاد سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ اگر اولاد خوشحال ہے تو ہمارا بڑھاپا بڑے سکون سے گزر جاتا ہے۔ جب موت آئے گی تو میں بڑے سکون سے مروں گا۔ نینسی نے ان کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا،
گرینڈ پا، آپ زندہ رہیں گے، ہمارے بڑھاپے تک بھی زندہ رہیں گے، آپ کا سایہ بلا شبہ ہمارے سروں پر رہے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں برسوں زندہ رہوں تو اپنی یہ باہیں میری گردن میں نہیں، میرے نواسے کی گردن میں ڈالو اور شادی کر لو۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ نانا نے مسکرا کر پارس سے پوچھا، کیوں مسٹر نواسے، میری نواسی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، بلکہ بہت ہی اچھی ہے، لیکن اپنے مزاج میں ڈھالنے کے لیے ذرا وقت لگے گا۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، میری بے شمار دولت باہر نہیں جائے گی، اس لیے مزاج کو ایک دوسرے سے مل کر ڈھالتے رہو، لیکن شادی پکی ہے، اور یہ شادی 2 دن کے اندر ہوگی۔ پارس شرماتا ہوا باہر آیا۔ وہاں نینسی انتظار کر رہی تھی۔ وہ محض دکھانے کے لیے شرما رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا۔ یہ شادیوں کا سلسلہ کیا چل پڑا ہے؟ سمارتھا سے اس لیے شادی کی تھی کہ اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ظالم باپ کی ظالم بیٹی تھی۔ ڈان کو شادی کے بعد ختم کر دینا چاہتی تھی۔ قدرت نے خود ہی اسے ٹھکانے لگا دیا، لیکن نینسی اس سے مختلف تھی۔ ایک اچھی سلجھے ہوئے ذہن کی لڑکی تھی۔ اسے ڈان کی حیثیت سے چاہتی تھی اور اس کے سوا کسی اور کو اپنا ہاتھ پکڑانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ نہ وہ لالچی تھی، نہ خود غرض۔ اپنے سینے میں ایک محبت کرنے والا دل رکھتی تھی، اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں یہاں کے راستے نہیں جانتا، مجھے گائیڈ کرتی رہو۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ نینسی نے کہا، ابھی 8 بجے ہیں، کیا ہم اتنی جلدی ڈاک بنگلے میں جائیں گے؟ نہیں، پہلے ہم ذرا گھومنے پھرنے جائیں گے۔ یہاں سے رینکن اسٹریٹ چلو، وہاں رات کو اچھی چہل پہل رہتی ہے، ہم اس راستے سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ پارس نے پوچھا، سنا ہے یہاں ایک شیبہ نامی معزز خاتون رہتی تھیں اور وہ ٹیلی پیتھی جانتی تھیں۔ ہاں، ہماری قوم کو ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی نصیب ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، انہوں نے خودکشی کر لی۔ تم نے فرحاد علی تیمور کا نام سنا ہوگا؟ ہاں سنا ہے، وہ بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ شیبہ نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اسے خودکشی پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے قاتل ہم یہودی لوگ ہیں۔ اس نے اس سلسلے میں یہاں کے اعلیٰ حکام کو سزائیں دی تھیں، انہیں شیبہ کے جنازے کے ساتھ ننگے پاؤں چلوایا تھا۔ یہ ٹیلی پیتھی کے عجیب و غریب قصے ہیں، میں سنتی ہوں تو دلچسپی محسوس ہوتی ہے، لیکن کاروباری معاملات میں الجھی رہتی ہوں، ٹیلی پیتھی کے بارے میں مزید جاننے کا موقع نہیں ملتا۔ محترمہ شیبہ کی تدفین کہاں ہوئی تھی؟ آگے قبرستان ہے، وہاں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت مزار بنایا گیا ہے۔ سنا ہے اب تک کوئی 25-30 لاکھ ڈالر خرچ ہو چکے ہیں اور مزید خرچ کیے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے اسے موجودہ دور کا تاج محل بنایا جا رہا ہے۔ پارس نے دل ہی دل میں کہا، ہاں، ایک محبوبہ کے لیے تاج محل بنایا گیا تھا، یہ میری ماں کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور تل ابیب میں یہی ایک تاج محل رہے گا، باقی سب کھنڈر ہو جائیں گے۔ وہ اس قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈاک بنگلے تک پہنچ گئے۔ پارس نے گاڑی روک دی، پھر اترتے ہوئے بولا، یہاں سے تم ڈرائیو کرتی ہوئی جاؤ، اپنی ذات پر بھرپور اعتماد رکھو اور حوصلے سے اس شیطان کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کرتی رہو، میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح لگا رہوں گا۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، ڈان، ایک بات اچھی طرح سن لو، اگر تم وقت پر نہ پہنچے اور میری عزت پر ذرا بھی آنچ آئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، جاؤ، شاباش۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ سامنے ہی ڈاک بنگلہ تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر میجر باہر آیا، پھر اسے کار سے اترتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تم 10 منٹ لیٹ آئی ہو، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میں برسوں سے اس آنے والی قیامت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بنگلے کے اندر آ گئی۔ میجر نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، پھر اس کے قریب آیا۔ وہ اس سے کترا کر دروازے کے پاس آئی، اسے کھولتے ہوئے بولی، دروازہ ابھی بند نہیں ہوگا۔ پھر کب بند ہوگا؟ تم نے مجھے محبت سے نہیں کاروباری شرط پر بلایا ہے، لہٰذا پہلے شرط پوری ہوگی۔ اس نے پرس کھول کر کاغذ اور قلم نکالا، پھر کہا، پہلے اس پر ہمارے تیار شدہ مال کی بہترین رپورٹ لکھ کر دستخط کر دو۔ دستخط کرنے کے بعد تم ہاتھ سے نکلنا چاہو گی؟ جب تک یہ کاغذ تمہارے ہاتھ میں رہے گا میں تمہارے ہاتھ میں رہوں گی، صبح سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ہاں، تمہاری یہ بات ماننے والی ہے، لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ وہ کاغذ اور قلم لے کر لکھنے لگا۔ نینسی سہمی ہوئی تھی۔
پریشان ہو کر کبھی کھڑکی اور کبھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈان نے کہا تھا وہ بروقت پہنچے گا، اور اب وقت آ گیا تھا۔ وہ لکھ چکا تھا اور دستخط بھی کر چکا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کاغذ کو تہہ کر کے تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے بولا، اب یہ کاغذ کل صبح نکلے گا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا تھا، تم نے کھول دیا۔ اب تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے، جاؤ اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بند کر دو۔ اس نے وسکی کی بوتل نکالی، پھر ایک گلاس میں انڈیلنے لگا۔ وہ کھڑی ہوئی سوچ رہی تھی ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس کے دماغ میں کوئی تدبیر نہیں آ رہی تھی، اور وہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہتی تھی، بند کر کے خود کو قیدی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میجر نے شراب کے گلاس میں برف کے ٹکڑے ڈالے، تھوڑا سا پانی ڈالا، پھر اسے اٹھا کر بولا، واہ یہ بھی کیا چیز ہے، کیا رنگ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گلاس میں سونا پگھل رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گھونٹ لیا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، ارے تم ابھی تک کھڑی ہوئی ہو، دروازہ بند کرو۔ میں بند نہیں کروں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا کھلا رہنے دو۔ اس نے ایک کہا لگایا، 2-4 گھونٹ پیے، اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، میں بھول گیا تھا، ایسے وقت عورت شرماتی ہے، دروازہ مجھے ہی بند کرنا چاہیے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، ذرا لڑکھڑایا، پھر بولا، ارے واہ 2-4 گھونٹ ہی میں نشہ ہونے لگا۔ نہیں، یہ شراب کا نہیں، تمہارا نشہ ہے، دیکھو خامخواہ قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا دروازے کے پاس آیا، پھر اس کے پٹ بند کرنا ہی چاہتا تھا کہ منہ پر ایک زبردست گھونسا پڑا۔ نینسی کو یوں لگا جیسے ڈوبتے ڈوبتے اچانک ساحل پر پہنچ گئی، مارے خوشی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میجر لڑکھڑا کر بیڈ پر آ گرا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ہونٹوں کے پاس گرمی محسوس کی، ہاتھ لگا کر دیکھا تو باچھوں سے لہو رسنے لگا تھا، بڑا زبردست ہاتھ پڑا تھا، بس ایسے ہی محسوس ہوا تھا جیسے منہ پر لوہے کی سلاخ پڑی ہو۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر اٹھنا چاہتا تھا کہ منہ پر ایک زبردست ٹھوکر پڑی۔ وہ الٹ کر لڑکتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا گیا، پھر کروٹ بدل کر باہر نکلا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ڈان مورس نظر آیا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے کہا، نینسی وہ کاغذ لو اور یہاں سے جاؤ، میں نے جہاں کہا تھا وہاں میرا انتظار کرنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نینسی نے فوراً تکیے کے نیچے سے کاغذ نکالا، پھر کہا، میں اسی جگہ انتظار کروں گی، دیر نہ کرنا، تم نہیں آؤ گے تو میں رات سے صبح کر دوں گی، اس جگہ سے نہیں ہلوں گی۔ میجر نے کہا، تم دونوں بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میں نے جو مال کی رپورٹ لکھی ہے اس کے خلاف ایک اور رپورٹ لکھ سکتا ہوں۔ پارس نے کہا، ہاں اگر تم زندہ رہو گے تو ضرور لکھو گے۔ نینسی چلی گئی۔ میجر نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہم جیل جانے کے لیے اور اپنے کاروبار کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ تمہارے جیسے عیاش اور شیطان افسر کو مر جانا چاہیے۔ اس نے ریوالور سے نشانہ لیا۔ میجر نے انکار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، نہیں دیکھو گولی نہ چلانا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے خلاف کوئی رپورٹ نہیں لکھوں گا، میں قسم کھاتا ہوں جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ کیا تم اپنی قسم پر قائم رہو گے؟ جو میں پوچھوں گا اس کا جواب دو گے؟ ہاں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں سچ جواب دوں گا۔ میری ممی شیبہ کے متعلق جو جانتے ہو وہ بیان کرتے جاؤ، وہ کس طرح یہاں لائی گئی تھیں، کہاں رکھی گئی تھیں، اور ان کے خلاف کیا سازشیں ہوتی رہی تھیں۔ تم شیبہ کو ممی کہہ رہے ہو؟ ہاں میں اپنی ممی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، صرف تم جواب دو گے۔ اگر تم نے ممی کے متعلق کچھ بتانے سے انکار کیا تو ابھی ایک گولی لگے گی اور تم اس دنیا سے رخصت ہو کر دوبارہ نہیں آ سکو گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں شیبہ کے بارے میں کیا بتاؤں، میں بہت کم جانتا ہوں۔ تم بری فوج کے میجر ہو، جب میری ممی اور پاپا کو کسی محل میں قید کیا گیا تھا تو وہ محل فوجیوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ تمہاری معلومات درست ہیں، لیکن میری ڈیوٹی محل کے باہر ہوا کرتی تھی، میں اندر کے معاملات کو بالکل نہیں جانتا۔ تو پھر کون جانتا ہے؟ اس محل کے اندرونی معاملات کا انچارج کرنل جیکسن تھا، اس کا ٹیلی فون نمبر اور پتہ بتاؤ۔ وہ بتانے لگا۔ پارس نے کہا، میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے صحیح نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر بتایا ہے، لہٰذا ریسیور اٹھاؤ اور نمبر ڈائل کرو۔ وہ فرش پر سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس جانے لگا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اچانک پلٹ کر ریوالور پر ہاتھ مارا۔ ریوالور پارس کے ہاتھ سے نکل کر دور چلا گیا۔ پھر اس نے گھوم کر ایک لات مارنی چاہی۔ پارس ذرا پیچھے ہٹ گیا۔
وہ گھومتا ہوا ٹھیک ریوالور کے پاس جا کر فرش پر گرا۔ فوراً ہی اسے اٹھا کر پارس کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، اب تو تم کتے کی موت مرو گے۔ پارس نے کہا، میں مرنے سے پہلے ایک بار پوچھوں گا، تم نے کرنل کا صحیح نام، پتہ اور فون نمبر بتایا ہے؟ ہاں، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے سچ اگل دیا تھا، مگر یہ سچ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔